اگر کسی جوڑے کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیا یہ کسی طبی مسئلے کی نشاندہی ہوتی ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کروموسومز کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، مادہ تولید کے اندر وائی سیلز بھی موجود ہوتے ہیں، یہ مذکر سیلز ہوتے ہیں، اور ایکس سیلز بھی موجود ہوتے ہیں، یہ مؤنث سیلز ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت کے ایگ کے اندر ایک جرثومہ موجود ہوتا ہے، ایکس سیل مؤنث۔ ٹھیک ہے۔ اگر مرد کے مادہ تولید کے اندر ایکس سیلز کی کثرت ہے تو ایگ کے اندر کوئی ایکس سیل وہ انٹر ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی مذکر سیل وائی سیل وہ انٹر ہو گیا ایگ کے اندر تو اس کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جب مرد ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے مادہ تولید کے اندر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے یہ سپرمز ہوتے ہیں، اور ہر سپرمز کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں، اور سفر ہوتا ہے ایگ کی طرف۔ ایگ کی طرف بڑھنے کا یہ سفر بڑی تیزی سے، بہت لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک نے ایگ کے اندر انٹر ہونا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ راستے میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایگ کے ارد گرد لاکھوں کے حساب سے وہ چپکے ہوتے ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر انٹر ہو۔ کسی ایک کو انٹر ہونے کا موقع ملتا ہے، جب کوئی ایکس اگر انٹر ہو گیا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی وائی سیل انٹر ہو گیا ہے تو اس سے پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جو ہی یہ سیل اس ایگ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کی دم کٹ جاتی ہے، اور ایک ایگ کا جو خول ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی اور نہیں ہے سپرم جس کو اندر جانے کا موقع ملے، وہ باقی سارے باہر ہی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر بائی چانس اس ایگ کے اندر، عورت کے ایگ کے اندر دو سپرم مرد کے تولیدی اجسام میں سے جو دو سپرم ہیں وہ انٹر ہو گئے ہیں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مریل سا ناقص الخلقت سپرم وہ اندر انٹر ہو گیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جنین، وہ حمل، وہ بچہ وہ ناقص الخلقت ہوتا ہے، معذور جسے معذور پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ بنیادی طور